نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262، 263 اور 264 کی تلاوت فرمائی گئی. اس میں ارشاد ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں دھرتے اور تکلیف نہیں پہنچاتے، ان کے لیے ثواب ہے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچایا جائے، اور اللہ غنی ہے، حلیم ہے. اے ایمان والو، مت باطل کرو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور یوم آخرت پر. سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنا پتھر ہو جس پر ذرا سی مٹی ہو، پھر پہنچ گئی اس کو زوردار بارش، سو کر چھوڑا اس کو بالکل ہی صاف. یہ لوگ اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا. پچھلے درس میں جو پچھلی آیت تھی اس میں اس کا بیان تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا گویا کہ جو ہے وہ ایک دانے کی مثال ہے جو کہ 7 بالیاں نکالتی ہے اور ہر بالی میں 100 دانے، تو یعنی ایک دانے سے 700 دانے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال. اور پھر اللہ مزید جتنا اضافہ کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے پھر احسان نہ جتائے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اس کے بعد جو خرچ کیا ہے
اس خرچ کرنے پر احسان نہیں جتاتے اور نہ تکلیف پہنچاتے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت کسی کو صدقہ دے دیا اور پھر زندگی بھر اس کو جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں کہ احسان جتانا کہ بھائی میں نے تو تمہارے ساتھ یہ معاملات کیے تھے، تمہارے ساتھ تم کو اتنے پیسے دیے، اتنے پیسے دیے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ احسان بعد میں نہ جتائے. اور جب احسان جتائے گا تو تکلیف تو ہوگی نا. جس پر احسان جتائے گا اس کو اس قسم کے جب تانے دے گا، اگر وہ خاص طور پر ایک تو ایسے جو راستے میں کوئی مل جاتا ہے تو اس سے کوئی جان پہچان بھی نہیں ہوتی ہے، اس کو دے دیا تو وہ تو لے کے غائب ہو جاتا ہے. خاص طور پر جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا پڑوس والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ یہ نوبت جو ہے وہ آتی ہے کہ صدقہ خیرات کر کے پھر احسان جتاتے ہیں. تو احسان جتائیں گے تو تکلیف ہوگی. دوسری بات یہ کہ احسان جتانے کے ساتھ تکلیف کا لفظ جو ہے وہ الگ سے ذکر فرمائے. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ منہ سے نہیں بولتے کہ میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، تمہارے ساتھ فلاں نیکی کی ہے، لیکن اپنے عمل سے ان کو تکلیف دیتے ہیں. ان سے یوں توقع رکھیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی کام کر کے دیں فری میں، ان سے کوئی خدمت لیں گے فری میں. ہاں تو اس کو کسی کام کو بولیں گے فری میں کہ بھائی وہ کر کے دے، اور نیت دل میں یہ ہوگی کہ ہاں میں نے بھی تو اس کو جو ہے پچھلے ہفتے صدقہ دیا ہے، تو آج اگر میں اس سے جو ہے فری میں کچھ کام لے لوں گا تو کیا ہوا. تو یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اس پر احسان نہیں جتانا ہے اور اس کو تکلیف نہیں پہنچانی. لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو اللہ پاک یعنی ان کے رب کی طرف سے ان کو اجر ملے گا اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قیامت کے دن جو ہے وہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. خوف جو ہے یعنی کسی آنے والی چیز پر خوف ہوتا ہے، کسی مستقبل کی کسی چیز پر خدشہ جو ہوتا ہے اسے خوف کہتے ہیں. اور رنجیدگی جو ہے وہ عموماً جو ہو چکا ہے اس پر آدمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مستقبل یا ماضی میں جو دنیا چھوڑ کر آئے ہیں اس پر رنجیدہ نہیں ہوں گے. اور آخرت کے جو معاملات ہیں تو ایک تو خوف جو ہوگا جو اللہ کا خوف ہوگا اس کے جلال کا، تو وہ خوف ہے جس سے انبیاء کرام بھی ظاہر ان کو بھی ہوگا. اور تو یہ خوف جو ہے یہ اس آیت کے منافی نہیں ہے، یعنی وہ تو ایک اللہ کے جلال کا خوف ہوگا. باقی یہ کہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی ایسے حالات نہیں ہوں گے کہ جس کی وجہ سے ان کو خوف ہو. سمجھ آ رہا ہے؟ ایک تو اللہ کے جلال کا خوف ہے، وہ تو جنت میں بھی ہوگا، وہ تو جنت میں بھی ہوگا کہ اللہ کے خوف کے بغیر تو ظاہر ایمان ہی نہیں ہے. تو وہ تو ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو معاملات ہوں گے ان پر، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے وہ ان دو خوف میں فرق ہے. پھر آگے فرمایا کہ قول معروف و مغفرہ خیر من صدقہ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. کہ بھلی بات کہہ دو اور درگزر کر دو، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تم تکلیف دو. سائل آیا مانگنے کے لیے، آپ نے نرمی کے ساتھ جواب دے دیا، معذرت کر لی. اور سائل نے اگر کوئی بدتمیزی کی، جیسے آج کل تو کرتے بھی ہیں،
سائل نے اگر کوئی سخت رویہ اپنایا یا کوئی منہ سے ایسی بات نکالی جو کہ ناگوار ہو، معاف کر دی، درگزر کر دی، اور نرمی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سمجھا دیا کہ ابھی گنجائش نہیں ہے، تو یہ بہتر ہے اس سے کہ آدمی اس کو صدقہ دے اور پھر بعد میں اس کو تکلیف پہنچائے، بعد میں اس کو احسان جتائے، تکلیف پہنچائے. تو یہ بہتر ہے کہ اس کے رویے کو آدمی بخش دے، معاف کر دے اور اس سے نرمی سے بات کرے. یہ بہتر ہے اس بات سے کہ آدمی صدقہ دے کر اس کو پریشان کرے. اور اللہ جو ہے غنی ہے، یعنی اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ تمہارے صدقے کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ پاک ہی نے یہ تقسیم رکھی ہے کہ کسی کو دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے. یہ سب اس کا امتحان ہے، باقی اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور حلیم ہے، وہ بردبار ہے. اگر وہ فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے تو یہ نہیں سمجھو کہ پکڑ ہوگی نہیں. پھر فرمایا اے ایمان والو مت باطل کرو اپنے صدقے کو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. مطلب یہ ہوگا کہ تم صدقہ خیرات کرو گے چاہے 10 لاکھ روپے کر دو، مگر اگر احسان جتاؤ گے تو وہ ضائع ہو جائے گا. احسان جتاؤ گے، تکلیف دو گے تو وہ 10 لاکھ روپے بھی قیامت کے دن بیکار ہو جائیں گے، الٹا گناہ ہوگا. تو اپنے صدقہ خیرات کو ضائع مت کرو، احسان جتا کر اور جس کو دیا ہے اسے تکلیف پہنچا کر. اور جو بہترین صدقہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آدمی ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہے. ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہو، جس میں ریاکاری کا بھی کوئی شائبہ نہیں ہو، اور اس کی عزت نفس بھی جو مانگنے والا ہے یا جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی محفوظ رہے. پھر فرمایا کہ اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور یوم آخرت پر. تو جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور پھر احسان جتاتا ہے یا تکلیف دیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور اس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے. اس کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ میں دے رہا ہوں تو میرا رب راضی ہو، میں دے رہا ہوں تو میرا رب آخرت میں مجھے سرخرو کرے. نہیں، اس کا مطلب لوگوں کو دکھانا ہے، اسی لیے وہ پھر احسان بھی جتائے گا، اس کو تکلیف بھی دے گا، الٹی سیدھے، سمجھے نا. تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنا پتھر ہو اور اس پر مٹی ہو اور اوپر سے زوردار بارش ہو جائے تو اس کو بالکل صاف کر دے. پچھلی آیت میں پہلے جو آیت گزری ہے پچھلے درس میں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال جیسے دانہ، 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے، اور اس خرچ کی مثال جو ریاکاری کی وجہ سے ہو، دکھلانے کی وجہ سے ہو، یا اس خرچ کی مثال جو کہ دے کر احسان جتلائے اور تکلیف دے، گویا ایسا ہے جیسے اس نے وہ بیج ایسی مٹی میں ڈالا ہے جو ایک چکنے پتھر پر تھی. چکنے پتھر پر مٹی پڑی ہوئی تھی، اس نے بیج ڈال دیا، اب کوئی فائدہ ہوگا؟ اوپر سے جب بارش ہوئی تو کیا ہوا؟ وجہ یہ کہ بارش سے وہ پھلتا پھولتا وہ صاف چکنا پتھر صاف نظر آنے لگا کہ تمہارے اس خرچے کا کوئی فائدہ نہیں. ایسے لوگ اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہوتے. جو کچھ انہوں نے کمایا برائے نام، چونکہ اللہ کے لیے نہیں تھا اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تھا، اس لیے جو ہے وہ اس پر کوئی قادر نہیں ہوں گے، اور اللہ جو ہے وہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. ایک مشہور حدیث ہے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کے بارے میں سزا کا فیصلہ ہوگا وہ 3 شخص ہوں گے، ایک شہید ہوگا، ایک قاری ہوگا اور ایک سخی ہوگا۔ شہید کو لایا جائے گا، لیکن وہ بظاہر تو شہید ہوا تھا، لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ لوگ اس کو بہادر کہیں گے اور یہ اور وہ، اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ قاری کو لایا جائے گا جس نے اللہ کے علم کو پڑھایا، لیکن اس کی نیت بھی یہی تھی کہ لوگ اس کو عالم کہیں گے، قاری کہیں گے، مولانا کہیں گے، اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سخی کو لایا جائے گا جو اپنا مال صدقہ خیرات کرتا تھا، لیکن اس کی نیت بھی یہی تھی کہ لوگ اس کو سخی کہیں گے، فیاض کہیں گے، اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کے ذریعے سب سے پہلے دوزخ کو دہکایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے روزہ ریاکاری یعنی دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ جو ہے وہ ریاکاری کی وجہ سے کیا اس نے بھی جو ہے وہ شرک کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے بچائے اور اپنے عبادت کو خوب کرنے کی توفیق دے اور اخلاص کے ساتھ اسی کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق دے، اور جو طریقہ اس نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچایا ہے اسی طریقے سے کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا